بلو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفابیٹیکل ساؤنڈز، حروف تہجی کی اردو آوازیں، اس کا ہمارے پاس ہے جی پارٹ 3۔ پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو پہلے A to C تک بتایا، پھر D to G تک پڑھایا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بقایا کے جو الفابیٹس رہتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کون سی ساؤنڈز دیتے ہیں یا یہ اردو میں کون سی آوازیں دیتے ہیں۔ تو آئیے جو رہتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے جی ایچ۔ ایچ اردو میں آواز دیتا ہے جی ہے کی، گول ہے کی اور 2 آنکھوں والی ہے گی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی جے۔ جے اردو میں آواز دیتا ہے جی جیم کی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی کے اردو میں آواز دیتا ہے جی کاف کی۔ آگے جی ہمارے پاس ایل اردو میں آواز دیتا ہے جی لام کی۔ آگے ہے جی ہمارے پاس ایم اردو میں آواز دیتا ہے جی میم کی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی این اردو میں نون کی آواز دیتا ہے۔ اور آگے ہمارے پاس ہے جی او اردو میں واو اور او کی آواز دیتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی جو بقایا کے جو الفابیٹ رہتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس ہے جی پی اردو میں پے کی آواز دیتا ہے۔ اور آگے ہمارے پاس ہے جی کیو اردو میں کاف اور 2 نقطوں والے کاف کی آواز دیتا ہے۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا 2 آوازیں جیسے سی اور جی کی، یہاں پہ 2 آوازیں نہیں آئیں گی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی نوٹڈ پوائنٹ یا آپ اس کو امپورٹنٹ پوائنٹ کے لیں، اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ انگریزی میں کیو کے بعد یو لازمی استعمال ہوتا ہے جی۔ آپ نے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ انگریزی میں کیو کے بعد یو لازمی استعمال ہوتا ہے، ہر حال میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سیکوینس، کویسچن، کوالیفیکیشن۔ دیکھیں جی کیو کے بعد سیکوینس میں کیو کے بعد یو، کویسچن میں کیو کے بعد یو، کوالیفیکیشن میں کیو کے بعد یو۔ تو یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ کیو کے بعد انگریزی میں یو لازمی استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے جی آر اردو میں آواز دیتا ہے جی رے اور ڑے کی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی ایس اردو میں آواز دیتا ہے جی سے، سواد، سین اور زے کی۔ اب ہم نے ایس کو پکڑنا ہے۔ پچھلے لیسن میں جیسے ہم نے سی کو پکڑا تھا اور جی کو پکڑا تھا، اب اس لیسن میں ہم نے ایس کو پکڑنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، اگر ایس سے پہلے ای جی وائی، وہاں پہ تو سی کے بعد تھا اور جی کے بعد تھا، یہاں ایس سے پہلے ای آئی وائی تھا، یہاں ای جی وائی ہے، لیکن یہاں پہ پہلے ہے، وہاں پچھلے لیسن میں ان کے بعد تھا۔ اگر ایس سے پہلے ای جی وائی ہو تو زے کی آواز نکلتی، اگر ایس سے پہلے ای جی وائی ہوگا تو زے کی آواز نکلے گی۔ دیکھتے ہیں جی کیسے، جیسے ہورسز، وائکنگز، ویمپائرز۔ تو یہاں پہ ای جی وائی، ایس سے پہلے ای جی وائی ہے تو زی کی آواز ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی ایس کے بعد آئی او این، شین کی آواز دیتا ہے۔ اگر ایس کے بعد آئی او این آ جائے گا تو آواز شین کی آ جائے گی۔ کیسے جی، دیکھتے ہیں ان کی مثالیں، جیسے ڈسکشن، دیکھیں جی ایس سے پہلے آئی او این، جیسے جیم سیشن، پروگریشن، مشن۔ ایس سے پہلے مشن میں ایس سے پہلے آئی او این، پروگریشن میں ایس سے پہلے آئی او این، جیم سیشن میں ایس سے پہلے آئی او این، سیشن میں ایس سے پہلے آئی او این اور ڈسکشن میں ایس سے پہلے آئی او این۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ ایس کے بعد آئی او این ہو تو شین کی آواز نکلتی ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے جی ٹی اردو میں آواز دیتا ہے جی تے اور توئیں کی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی یو آواز دیتے ہیں جی یو یا پیش والے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی وی آواز دیتا ہے جی واو کی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی ڈبلیو ہمارے پاس آواز دیتے ہیں جی واو کی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی ایکس آواز دیتے ہیں جی یہ کی، کاف کی اور سین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس
وائے اردو میں آواز دیتے ہیں جی چھوٹی یہ کی، بڑی یہ کی اور آئی کی. یہ دوسرا آئی نہیں ہے، یہ تلفظ والا آئی ہے. آگے ہمارے پاس ہے جی زیڈ. زیڈ آواز دیتے ہیں جی زے کی، زال کی، زواں کی اور صاد کی. یہ تو تھی جی ہمارے پاس حروف تہجی کی اردو آوازیں، یعنی انگلش الفابیٹ کا اردو میں تلفظ کیسے بیان کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ نہ آیا ہوگا، کیونکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. بس تھوڑی سی دلچسپی لینی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اتنی مشکل نہیں ہوتی. بس اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. ایک نیا ٹاپک ہوگا، پھر اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹاپک کون سا ہوگا. تب تک دیں اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.